جب پوری دنیا ایک گہری روحانی تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی، لیکن کہتے ہیں نا کہ کبھی کبھی سب سے گہرا اندھیرا ہی ایک بہت بڑی روشنی کی وجہ بنتا ہے۔ آئیے آج اسی عظیم تبدیلی کی کہانی کو سمجھتے ہیں۔ یہ صرف رات کا اندھیرا نہیں تھا، نہیں، یہ تو لوگوں کے دلوں کا اندھیرا تھا۔ شرک کی تاریکی نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، اور پورا کا پورا معاشرہ گمراہی کے ایک گہرے گڑھے میں جا گرا تھا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں پہلا حصہ، ایک دنیا جو اندھیرے میں تھی۔ یہ اسلام سے پہلے کے مکہ کی بات ہے، ایک ایسا معاشرہ جو بت پرستی اور ناانصافی کی تاریکیوں میں بالکل کھو چکا تھا۔ ذرا اس تلخ حقیقت کا تصور کریں، اللہ کا گھر خانہ کعبہ بتوں سے بھرا پڑا تھا، لوگ اپنے ہی ہاتھوں سے تراشے ہوئے مجسموں کے سامنے سجدے کرتے، غریبوں پر ظلم اور ناانصافی تو جیسے معاشرے کی پہچان بن گئی تھی، اور دعائیں پتھر اور لکڑی کے بے جان ٹکڑوں سے مانگی جا رہی تھیں۔ اب دیکھتے ہیں حصہ دوم، ایک نیا آسمانی قانون۔ اسی دوران دو بڑے واقعات ایک ساتھ ہو رہے تھے، ایک طرف زمین پر ایک نیا پیغام آ رہا تھا اور دوسری طرف آسمانوں میں ایک نیا قانون نافذ ہو رہا تھا۔ اسی مکہ کی سرزمین سے ایک نئی آواز بلند ہوئی، ایک ایسا پیغام جو سب کچھ بدل دینے والا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خدا کی بات کی، لیکن مکہ کے طاقتور سردار اپنے غرور اور تکبر میں اس پیغام کے سب سے بڑے دشمن بن گئے۔ پیغام بہت سادہ تھا، لیکن اتنا ہی گہرا بھی۔ لا الہ الا اللہ کہو اور نجات پالو۔ اس ایک جملے نے اس معاشرے اور اس کے طاقت کے پورے نظام کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ لیکن جس وقت یہ سب کچھ زمین پر ہو رہا تھا ایک اور ہی دنیا میں، ایک اور ہی مخلوق کے درمیان ایک سوال گونج رہا تھا، آخر آسمانوں کے دروازے بند کیوں ہو گئے ہیں؟ یہ جنات تھے، آگ سے بنی ایک ذہین لیکن نادیدہ مخلوق، اور یہی سوال تھا جو ان کی ایک عظیم تلاش کی شروعات بنا۔ جنات کے لیے تو جیسے کائنات کا پورا نظام ہی اچانک بدل گیا تھا۔ جہاں وہ پہلے آسمانوں کی خبریں سننے جایا کرتے تھے، اب وہاں ان کا داخلہ بالکل بند تھا۔ آگ کے شعلے ان کا راستہ روکتے تھے۔ وہ فوراً سمجھ گئے کہ زمین پر کوئی بہت ہی بڑا، کوئی غیر معمولی واقعہ ہوا ہے، اور اب اس کی وجہ ڈھونڈنا ہی ان کا مقصد تھا۔ اور یہاں سے شروع ہوتا ہے تیسرا حصہ، جنات کی تلاش۔ وہ سچ کی کھوج میں نکل پڑے، وہ اس واقعے کو سمجھنے کے لیے دنیا بھر میں پھیل گئے جس نے ان کی پوری حقیقت ہی بدل کر رکھ دی تھی۔ جنات کے گروہ زمین کے کونے کونے میں پھیل گئے۔ وہ ہمیں نظر تو نہیں آتے تھے، لیکن وہ انسانوں کے آس پاس ہی تھے، سب کچھ دیکھ رہے تھے، سن رہے تھے، اور بس اس سچائی کی تلاش میں تھے جس نے آسمانوں پر اتنے سخت پہرے لگا دیے تھے۔ اب کہانی اپنے عروج پر پہنچتی ہے۔ حصہ چہارم، ایک حیرت انگیز تلاوت۔ یہ وہ لمحہ تھا، وہ ملاقات تھی جو سب کچھ بدل دینے والی تھی۔ ایک رات مکہ سے باہر ایک پرسکون صحرا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز ادا کر رہے تھے۔ تبھی جنات کا ایک گروہ جو وہاں سے گزر رہا تھا ایک ایسی آواز کی طرف کھنچا چلایا جو انہوں نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ یہ کوئی عام آواز نہیں تھی، اور یہ کوئی عام الفاظ نہیں تھے، یہ تو کائنات کے خالق کا کلام تھا۔ جنات اس آواز کی طرف ایسے بھاگے جیسے کوئی پیاسا پانی کی طرف بھاگتا ہے۔ انہوں نے سنتے ہی پہچان لیا، یہ کلام کسی انسان کا ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو یقیناً آسمان سے اتارا گیا کلام ہے۔ ان کے دل لرز گئے اور ان کی دنیا جیسے ایک لمحے کے لیے ٹھہر سی گئی۔ قرآن کی ایک ایک آیت سیدھا ان کے دلوں میں اتر رہی تھی۔ انہوں نے ایسا محسوس کیا جیسے ان کے اندر کچھ ٹوٹ رہا ہے، جیسے سینے میں لگا کوئی زنگ آلود تالا کھل رہا ہو۔ یہ وہ روشنی تھی، وہ نور تھا جو انہوں نے زندگی میں پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ اور بس اسی ایک لمحے میں انہیں اپنے ہر سوال کا جواب مل گیا۔ آسمان اسی وحی کی حفاظت کے لیے بند کیا گیا تھا جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہو رہی تھی۔ وہ آسمانی پہرے اسی کلام کی حفاظت کر رہے تھے۔ اب آتا ہے پانچواں اور آخری حصہ، اپنی قوم کے لیے پیغام۔ جنات کی تلاش تو ختم ہو گئی تھی، لیکن اب ایک نئے مقصد کا آغاز ہو رہا تھا۔
انہوں نے ایک لمحے کی بھی دیر نہیں کی اور فوراً اس پیغام کو قبول کر لیا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے اور کہا، اے محمد، ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو سیدھا دل میں اترتا ہے۔ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ ان کی تبدیلی مکمل ہو چکی تھی۔ وہ جو کبھی تکبر سے آسمانوں کے راز جاننے کی کوشش کرتے تھے، اب سچائی کے عاجز پیامبر بن چکے تھے۔ جو کل تک بھٹکے ہوئے مسافر تھے، اب اپنی قوم کے رہنما تھے۔ اور یہ اس بات کی سب سے بڑی گواہی تھی کہ سچائی کو قبول کرنے کے لیے ذات یا نسل نہیں بلکہ ایک کھلا دل چاہیے۔ جہاں مکہ کے بہت سے انسانوں نے تکبر میں آ کر اس پیغام کو رد کیا، وہیں اس نادیدہ مخلوق نے حق کو سنتے ہی پہچان لیا۔ اب ان کے دلوں میں بس ایک ہی تڑپ تھی، ایک ہی دھڑکن تھی۔ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے، ہمیں فوراً اپنی قوم کے پاس واپس جا کر انہیں خبردار کرنا ہے۔ ان میں اپنی قوم تک یہ پیغام پہنچانے کی ایک بے چینی پیدا ہو گئی۔ تو یہ کہانی اپنے پیچھے ایک بہت گہرا سوال چھوڑ جاتی ہے۔ جب حق کی آواز بلند ہوتی ہے تو اسے سننے والے کون کون ہوتے ہیں؟ صرف انسان یا وہ مخلوق بھی جنہیں ہم دیکھ نہیں سکتے؟ شاید سچائی کی اپنی ہی ایک کشش ہے جو ہر کھلے دل اور ہر سچ کے متعلق